ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 186 سورة البقرہ سے اقول بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عباد جب پوچھیں میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ سوال کریں پوچھیں کہا کی ضمیر جاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں فإنی قریب تو میں قریب ہوں بے شک میں قریب ہوں اجیب دعوات جواب دیتا ہوں دعا کا جب دعا کوئی کرتا ہے دعا کرنے والے کا اذا دعان جب وہ دعا کرے فلیستجیب تو چاہیے کہ وہ مجھ سے دعا کریں چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگے لی میرے لیے ولی یؤمنون اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے بھی میرے اوپر لعلہم شاید کہ وہ تاکہ وہ یرشدون وہ ہدایت پا جائے. ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ. اس کا با محاورہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں. ان کو جواب دیجیے کہ میں قریب ہوں اور میں اتنا قریب ہوں کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. تو پھر کرنا کیا چاہیے کہ مجھ سے دعا کرنی چاہیے اور یہ بھی کہ وہ میرے اوپر ایمان لائے میرے حکموں کو بھی مانے میرے حکم کو بھی تسلیم کرے. اور اس سے ہوگا کیا اس کا فائدہ کیا ہوگا لعلہم تاکہ وہ یرشدون وہ ہدایت پا جائیں گے وہ رشد پا جائیں گے. رشد ہدایت کا بھی ایک اعلیٰ درجہ ہے یعنی اللہ کی باتوں کو سمجھنے والے ہو جائیں اللہ کی باتوں کو جس لیول پہ جس لمٹ تک اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہے گا اس لیول پر سمجھنے والے ہو جائیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ اپنا تعارف پیش کر رہا ہے. اللہ کا تعارف کتنا خوبصورت ہے. اور تعارف اگر ہم کسی چیز کا تعارف پیش کرتے ہیں تو ایک پورا پیراگراف لکھ دیتے ہیں ایک لمبی ڈسکرپشن آتی ہے. اور آپ دیکھیں جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے اتنی بڑی اس کی سوانح عمری ہوتی ہے. جتنی بڑی کوئی چیز ہوتی ہے جتنا بڑا کوئی معاملہ ہوتا ہے اتنی ڈیٹیل اس کے تعارف میں ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ مثلاً کسی تقریب وغیرہ میں ہوتا ہے کوئی تو بڑے آدمی کا جب تعارف پیش کیا جا رہا ہوتا ہے تو کتنا لمبا چوڑا تعارف ہوتا ہے نا. آپ نے یہ کیا ہے آپ نے وہاں سے ایجوکیشن لیا آپ نے وہاں سے یہ کیا آپ نے وہ کیا اس طرح کر کے آپ نے کبھی سنا ہی ہوگا کبھی دیکھا ہی ہوگا. تو کافی لمبا چوڑا تعارف ہوتا ہے. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسیت ہو جاتی ہے. تعارف جب حاصل ہو جاتا ہے تو آپ کو اس بندے کی بات میں اور زیادہ گہرائی سے آپ اترنے لگتے ہیں. اس کی جو بات ہے آپ کو اور زیادہ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے تعلیم کا قربت کا. یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے تعارف عرف حاصل کرنا. عرف سے ہے نا کرور پر عین را فا ٹھیک ہے پہچان ایک سرسری پہچان. ٹھیک تو اللہ تعالیٰ کی ہستی دیکھیں اور اللہ کی بات دیکھیں. اللہ نے کیا کہا. اچھا اللہ کو پتا تھا کہ بندے سوال کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. جب اچھا دیکھیں رسول جو ہوتے ہیں نا تمام تر رسول تمام تر انبیاء جو ہے وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. وہ میسنجر ہوتے ہیں اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں. وہ بیچ کا پارٹ ہوتے ہیں. ان کا جو ڈائریکٹ ریلیشن بندوں سے بھی ہوتا ہے ان کا ڈائریکٹ ریلیشن اللہ سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ تو پتا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام شروع کریں گے جب دین کا کام شروع کریں گے جب دین کا پیغام پھیلانا شروع کریں گے تو بندے جو ہیں یہ سوال تو ضرور کریں گے کہ اللہ کے بارے میں بتائیے. اچھا اب جواب
کچھ بھی ہو سکتا تھا. اگر ہم سوچتے تو کوئی فزیکل جواب, فزیکلی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایسا ہوں, جیسے ایک دفعہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض, مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. یہاں پہ بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے مگر اللہ نے نہیں کہا. اور اس کے علاوہ بھی اپنی بڑی شان و شوکت اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہے والاکرام ہے اللہ تعالیٰ, لیکن اللہ رب العرش العظیم کا مالک ہے. تو لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملہ, ایک ہی تعارف, کوئی لمبی چھوڑی بات نہیں, یہ بات کی کہ یہ بس بتا دو کہ میں تمہارے قریب ہوں. ان بندوں کو بتا دو کہ میں تمہارے قریب ہوں. یہ ہے اللہ کا تعارف کہ اللہ ہمارے قریب ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم بڑے بڑے جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے کورسز کر جاتے ہیں, بڑی بڑی تعلیم حاصل کر جاتے ہیں, گرامر کے کورسز کر جاتے ہیں, بڑے بڑے مرحلے پیپرز کے عبور کر جاتے ہیں. دین کی تعلیم کی بات ہو رہی ہے آف کورس. ہم عالم بن جاتے ہیں, ہم طالب علم بن جاتے ہیں, ہم بہت سارے دین کی باتوں پر مقالے لکھنے والے بن جاتے ہیں, بیان کرنے والے بن جاتے ہیں, مگر اس ایک چھوٹی سی حقیقت کو ہم پہچاننے والے نہیں ہوتے. اسی وجہ سے ہمارے بیان میں, ہمارے مقالات میں, ہمارے اپنے اللہ کے تعلق میں بڑی کمی ہوتی ہے. اور کیونکہ ہماری کمی ہوتی ہے تو وہی کمی ٹرانسفر ہوتی ہے جن کو ہم تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. یہ سب سے اہم پارٹ ہے جو سمجھنے کی بات ہے کہ جب اللہ کا کوئی تعارف, ہمیں بھی اللہ تعلیم دے رہا ہے کہ جب اللہ کا آپ سے کوئی تعارف پوچھے. آپ دیکھیں بہت سے ایتھیسٹ جیسے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ اللہ کے بارے میں مختلف جو ان کو ایشوز بھی ہوتے ہیں اور وہ مختلف چیزیں پوچھتے ہیں. ایسے کورس ہوتے ہیں کہ جو یعنی ہمیں اچھے بھی نہیں لگ رہے ہوتے. ٹھیک ہے, ان سب کا جواب یہ بڑا پیارا ہے کہ اللہ تمہارے قریب ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ یہ بھی کہتا ہے اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو یہ بتا دو کہ میں تمہارے قریب ہوں. اچھا, اب آتی ہے یہ بات کہ کتنا قریب, کتنا قریب. اب کتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے پر بھی. اللہ ہر بندے سے اتنا ہی قریب ہے جتنا وہ بندہ خود چاہتا ہے اس سے قریب ہونا. جتنا وہ بندہ خود اللہ سے قریب ہے, اللہ بھی اس کے اتنا ہی قریب ہے. اس قربت کو آپ, اس کا امتحان, اس کا کسوٹی کوئی اور چیز نہیں ہے, آپ کی اندرونی ذات ہے, آپ کے اپنے خیالات ہیں, آپ کا اپنا جسم ہے, آپ کی اپنی باڈی ہے, آپ کی اپنی زندگی ہے. اس قربت کی کسوٹی, یہ جو آپ کی اور آپ کے اللہ کی قربت کی جو کسوٹی سمجھتے ہیں نا, یعنی پرکھ. اگر آپ پرکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے کتنا قریب ہے تو یہ پرکھیں کہ آپ اللہ کے کتنے قریب ہیں, نمبر 1. دوسرا یہ کہ اچھا ایک سیکنڈ کنڈیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ قریب ہونا چاہتے ہیں مگر قریب ہیں نہیں, یعنی آپ کی نیت ہے. ایک تو چیز ہوتی ہے کہ ہم آ گئے قریب, اور ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارا ارادہ ہے, ہماری نیت ہے. کیونکہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے نا کہ اللہ قریب ہے مگر ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ شیطان کی روش پہ چل رہے ہوتے ہیں. آپ اسی معاشرے میں ایسے لوگ دیکھتے ہیں نا, مثلا کوئی خاتون ہے بے پردہ جا رہی ہے, تو آپ کے رویوں سے بھی شو ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے کتنے قریب ہیں اور کتنے قریب ہونا چاہتے ہیں. اچھا وہ کس کے قریب ہے؟ دیکھیں دنیا میں 2 ہی جو ہے نا ایسی چیزیں ہیں کہ جو بڑی طاقت رکھتی ہیں. ایک تو اللہ کی ذات اور ایک اللہ نے جس کو طاقت دی ہے, کچھ تھوڑے بہت اختیارات دیے ہیں, اور وہ ہے شیطان. تو جو اللہ کے قریب نہیں ہے نا تو وہ آٹومیٹکلی شیطان کے قریب ہے. یہ بات لکھ لیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا, عبداللہ بن مسعود روایت کرتے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے دستے مبارک سے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے, اور پھر اس کے دائیں بائیں لکیریں کھینچی اور فرمایا ان تمام راستوں پر شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اللہ کا راستہ سیدھا ہے, اس سے ہمیں یہ بھی پہچان ہو گئی. بڑا آسان ہے, سیدھا راستہ ویسے بھی آسان ہوتا ہے, کلیئر ہوتا ہے, روشن ہوتا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوں گے. اگر آپ اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں نا تو آپ کو
بڑے آسانی ہوگی چلنے میں. لیکن جب آپ شیطان کا راستہ چنتے ہیں نا تو اس راستے میں بڑے شک و شبہات بھی ہوتے ہیں اور بڑی پرابلمس بھی آئیں گی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اللہ کے راستے پر ہیں, اگر آپ اللہ کے قریب ہیں, تو ایک تو یہ بات ہوئی. اگر آپ اللہ کے قریب نہیں ہیں تو پھر آپ آٹومیٹکلی شیطان کے قریب ہیں, کیونکہ آپ کے ساتھ دو ہی چیزیں, ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان آپ کے ساتھ لگا ہوتا ہے. فرشتہ آپ کو مشورے دیتا ہے, شیطان آپ کو مشورے دیتا ہے. آپ کی آزمائش ہے, یہ دنیا ٹوٹل آزمائش ہے نا بھائی. یہ دنیا تو ریسٹ کرنے کی یا چل کرنے کی تو جگہ ہی نہیں ہے. یہ تو ایک کے بعد ایک آزمائش. ہم اکثر بیشتر دیکھیں, اللہ نے کب کہا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے جنت ہے؟ اللہ نے کب کہا ہے کہ یہ دنیا میں نے تمہارے لیے اس لیے بنائی ہے کہ تم اس طرح عیش کرو, مزے کرو؟ اللہ نے تو کبھی نہیں کہا. جو ہماری خواہش ہوتی ہے, مگر اللہ کی خواہش ہے نہ ہی اللہ کا ویژن یہ ہے. اللہ کا ویژن جنت ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم ادھر آزمائش میں پاس ہو, ایک کے بعد ایک ٹیسٹ ہے, ایک کے بعد ایک ٹیسٹ ہے. دیکھیں اللہ کو کیسے پتہ چلے گا تم ایمان میں کتنے مضبوط ہو؟ اور ویسے تو ٹھیک ہے, اللہ کا علم تو ہے, لیکن اس کو ثابت بھی تو کرنا ہے. اور اللہ کا عدل یہ چاہتا ہے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ اللہ کے قریب ہیں, ورنہ تو آپ ہی کھڑے ہو جائیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو تو جنت میں بھیج دیا اور مجھے جنت میں نہیں بھیجا. تو وہ تو خود پروو ہو رہی ہے نا, آپ کی لائف خود پروو ہو رہی ہے. ایوری تھنگ از پروون. ٹھیک ہے نا. تو ایک چیز تو یہ آپ چیک کیجیے گا اپنے سیلف کے اندر, جھانک کے دیکھیے گا کہ میں اللہ سے کتنے قریب ہوں. نمبر 1. نمبر 2, کتنا قریب ہونا چاہتی ہوں, کیونکہ اسٹرگل ہے یہ. اللہ کی قربت ایک اسٹرگل ہے. دن بہ دن یا آپ اللہ کے قریب ہوں گے یا اللہ کے قریب نہیں ہوں گے. اور جس وقت آپ اللہ کے قریب نہیں ہوتے نا, لکھ لیں میری بات, آپ شیطان کے قریب ہوتے ہیں. اچھا آپ یہ کہیں کہ جی نہیں ہم دونوں چیزیں لے کے چلے, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ایک میدان میں 2 تلواریں لے سکتی ہیں, اور کبھی بھی دشمن اور دوست ایک جگہ پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. سی پیک ہم بنا رہے ہیں, بھارت ہمارے ساتھ شامل ہوا نہیں ہوا نا. دنیا کے پتہ نہیں کون کون سے ممالک کو ہم نے اکٹھا کر لیا. ایڑے ٹیڑے میڑے جو ہمیں ملے نا, ہم سب کو جو ہے نا ہم نے گھسا لیا. بھارت کا نہ بھارت خود چاہتا ہے, سوری ٹو سے, جو انڈینس بھی اکثر ہوتے ہیں نا, سوری ٹو سے, لیکن یہ کہ نا جو سن رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے, لیکن میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کے جذبات مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو میں صرف ایک مثال دینے کے لیے بتا رہی ہوں کہ کبھی بھی دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دشمن اور دوست ایک پیج پر آ جائیں, ایک پیج پر نہیں آتے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان جو کہ اللہ کا دشمن ہے, جس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا, اور اللہ کی ہر بات کی, ہر حکم کی نفی کی, کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ بیک وقت 2 کشتی کے سوار ہو جائیں, وہ بیک وقت دونوں پیجز پہ ایک ساتھ چل رہے ہیں؟ تو اگر ابھی بھی چل رہے ہیں تو معافی مانگ لیں. اللہ نے ایک بہت بڑا خوبصورت سا باب ہمارے لیے کھلا ہوا رکھا ہے, اور وہ توبہ استغفار کا. خطا ہو جانا برحق ہے, مگر خطا پر بضد رہنا, اصرار کرنا, قائم رہنا, یہ شیطان کا رویہ ہے. یہ ہمارا انسان کا, مومن کا رویہ یہ ہو نہیں سکتا. تو ایسا آپ یہ, کیونکہ اب آپ سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جی ہم سب, آپ یہ ڈیسائیڈ کر کے بیٹھو گے جی ہم تو شاید اسی کے پیچھے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات نہیں ہے. مومن کو اللہ تعالیٰ بڑا بچا کے رکھتا ہے. شیطان اگر آپ کو بھٹکا دیتا ہے, آپ شیطان کو اور زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں اس وقت جب آپ توبہ استغفار کر لیتے ہیں. اس وقت اس میں باقی کچھ نہیں رہتا, وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو اگر آپ سے غلطی ہوئی, آپ سے کوئی گناہ ہو رہے ہیں, تو اللہ سے توبہ استغفار پکڑیں. اچھا, یہ جو قربت کا جو معاملہ ہے نا, یہ اتنا ہی گہرا ہوتا ہے جتنا انسان کا اللہ سے تعلق اور زیادہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. آپ لوگ سے کہتے ہیں نا, وہ اور چیز, بہت سی چیزیں اس دن بھی بتا رہی تھی, استخارہ کے بارے میں سوال ہوتے ہیں, پھر آپ کو اللہ کی باتیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی, پھر آپ کو اپنے غم نہیں لگتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ مال العسر یسرا, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ اللہ کا سسٹم ہے. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ سے قریب جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کا سب سے بڑا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو آزمائش اور آپ کو اپنا کوئی غم, کوئی دکھ, کوئی صدمہ آپ کو برا نہیں لگتا, بلکہ آپ اس میں بھی خیر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اللہ آپ کی اتنے راستے کھول دیتا ہے, اتنی آنکھیں کھول دیتا ہے
کہ آپ کو سامنے اس میں خیر پڑی نظر آ رہی ہوتی کہ یہ خیر ہے اس میں. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ خیر نہیں آتی، کیونکہ اس خیر کو اسی غم کے دروازے سے نکل کے آنا ہوتا ہے. اگر وہ غم نہیں آتا تو وہ خیر کے لیے بھی دروازہ نہ کھلتا. دونوں چیزیں اپنی جگہ پر رہتی. انا ماء العسری یسرا، ساتھ ہے. ماں کا مطلب یہ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ساتھ کہ پیچھے آ رہی ہے یا کچھ. اللہ نے تو کہا ہے کہ اسر کے ساتھ، یعنی تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے. اچھا ہم اتنے بند ذہن سے ہوتے ہیں، اتنی کبھی کوئی مشکل آ جائے، کسی آزمائش میں ہوتے ہیں تو ہم اس قدر اس آزمائش میں رونے پیٹنے لگ جاتے ہیں. بالکل ہم نے جو ہے نا بالکل ہی اپنے حواس، اپنے جو ہے نا سب کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب اس کے بعد تو اندھیری رات آ گئی، ہم اس میں سے نکل ہی نہیں سکتے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ ہو کے دیکھیں، اسی میں سے تو نکلنا ہوتا ہے. وہی راستہ ہوتا ہے، وہیں سے راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو کہ دیکھو یہ راستہ ہے، مجھے نظر آ رہا ہے. نمبر 1. یا پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے اعمال تمہارے کرتوت ہے جس کی وجہ سے تم پر کوئی مشکل آتی ہے، اس کا علاج ہے توبہ استغفار. قربت کا معاملہ بیان کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سجدے میں اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. سجدوں کو ہمیں زیادہ یعنی کہ نمازیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اللہ سے، اور دعائیں بھی جب مانگے تو سجدوں میں مانگنی چاہیے. تو اللہ اپنی قربت کے بارے میں بتا رہا ہے اور بالکل ایک خوبصورت سا تعارف پیش کر رہا ہے کہ جب تم سے پوچھیں تو یہ نہیں بتانا کہ اللہ نور السماوات والارض، حالانکہ دوسری جگہ خود بتایا اللہ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میرا اتنا بڑا، اتنی شان و شوکت ہے. یہ صرف یہ کہا کہ ان کو، اچھا ہمیں میٹر بھی یہی چیز کرتی ہے، ہماری ریکوائرمنٹ بھی یہی چیز، ہماری ریکوائرمنٹ کی بات کی ہے. ہم چاہتے بھی یہی کہ اللہ سے ہمارا، یعنی ہمیں جو میٹر کرتا ہے نا، جو جواب، وہ جواب یعنی کہ ہماری جو یعنی سائیکالوجیکل جو ایک کیفیت ہے اس کے ساتھ یہی جواب میچ کرتا ہے. کہ ہم پوچھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے بارے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ فَإِنِّي قریب، وہ قریب ہے تمہارے، بہت قریب ہے. بس یہ یاد رکھو کہ اتنا قریب کوئی نہیں. ہاں کمبل اوڑھنا کہ اللہ، اچھا کمبل اوڑھنے کا معاملہ کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی کہ گھبرا گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے اور کمبل اوڑھ کے یعنی چھپنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اللہ نے اس کیفیت کو بھی وحی میں نازل کر دیا. اتنے قریب ہے اللہ تعالیٰ. ابھی کمبل زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ نے کہا میں تمہارے اس سے بھی زیادہ قریب. اچھا پھر آگے اللہ دوسری بات کی طرف، دوسرا کانسیپٹ کیا کلیئر کیا جا رہا ہے؟ دعا کا کانسیپٹ. اجیب دعوات الداعی اذا دعان، وہ دعا کا جواب دیتا ہے جب دعا کی جائے. یعنی اللہ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے. اس سلسلے میں امام احمد نے ابو موسیٰ اشعری سے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے. ہم جب کبھی کسی ٹیلے پر چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو بلند آواز سے تکبیریں کہتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قریب تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے آپ پر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو تو نہیں پکارتے، بلکہ تم تو اس ذات گرامی کو پکارتے ہو جو خوب سنتا اور خوب دیکھنے والا ہے. جس ذات گرامی کو تم پکارتے ہو وہ تو تم سے تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب تر ہے. اچھا یہ بھی آتا ہے کہ یہ شان نزول بھی ہے، یہ واقعہ جو ہے شان نزول بھی ہے. اس آیت کی نزول ہونے کا جو ہے نا یہ شان بھی ہے. یعنی آہستہ آہستہ، اس میں کیا مخفی پیغام ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ کو پکارو. اس میں اللہ کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ، اچھا آپ دیکھیں کہ ہمارے کانسیپٹ کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے. اس سے بھی بڑا کانسیپٹ ہمیں یہاں سے ہوتا ہے اللہ قریب ہے. ہر جگہ تو کوئی دور اور قریب بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ ہمارے قریب ہے تو قربت تو پھر بہت گہری قربت ہوتی ہے نا. مثلا اللہ تعالیٰ نے قربت کے بارے میں بتایا کہ تمہارا دل جو ہے میری 2 انگلیوں کے درمیان. اب آپ دیکھیں دل کتنا اندر
बड़ी सेफ जगह पे, आपको पता है दिल जो है, अगर आप मेडिकल की जबान में पूछें तो दिल बड़ी सेफ पोजीशन पे आपका रखा हुआ होता है, फिटिंग है उसकी। हम भी जब किसी चीज की फिटिंग, उसको ज्यादा जो नाजुक चीज होती है उसको बड़ी केयर के साथ बड़ी अंदरूनी जगह पे फिटिंग की हुई होती है ना, दिल का मामला ऐसा ही है। मगर अल्लाह की पहुंच उस दिल तक है, और उस दिल के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा दिल मेरी 2 उंगलियों के दरमियान है, मैं उसको उलटता पलटता रहता हूँ। नहीं, देखिए, मैं जब हदीस को सुनती हूँ, पढ़ती हूँ ना, तो बड़ी अजीब सी कैफियत होती है। यानी अल्लाह की रसाई हमारे दिल तक है। दिल में क्या होता है? नीयत और इरादा। दिल में हर चीज होती है, हर वो चीज जो हम दुनिया से, इवन बाज़ वक़्त हम बहुत करीब के लोगों से भी छुपा कर रखना चाह रहे होते हैं, मगर उधर तक भी अल्लाह की रसाई, और इतनी गहरी रसाई कि वो उलट पुलट भी अल्लाह के ही हाथ में। सब पता है कि हम इस लम्हे क्या सोच रहे हैं और उस लम्हे क्या सोच रहे हैं, सब पता है अल्लाह को। इसलिए एक बात और यहाँ से सीखने की है कि अल्लाह से बेईमानी करनी बंद कर दें। हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया, कि हम अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं। हम अल्लाह से बेईमानी करते हैं। हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हम शो कुछ करते हैं, ये स्पेशली दीन की बात हो रही होती है, दीन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। बयान कुछ हो रहा है, सामने कुछ होता है और अंदर कुछ चल रहा है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी, क्योंकि अल्लाह को आप धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह के साथ आप बेईमानी कर ही नहीं सकते। ये मुनाफिकत का बहुत ही बड़ा दर्जा है, बहुत ही बड़ा दर्जा, कि आप अल्लाह से आप झूठ बोलने की कोशिश करें। मैं आपको सही बात बताऊं, जिस दिन हमारे अल्लाह के साथ रिश्ते इस्तवार हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, 1-to-1 बेसिस पे हो जाएंगे। देखिए, अब इसका तरीका मैं बता दूं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको हो सकता है किसी गुनाह करने का दिल चाह रहा है, या किसी गुनाह में पढ़ने का, मसला आपको हो सकता है गाना सुनने का दिल चाह रहा है, या कोई आपको कोई क्या कहना चाहिए इसको, कोई मेकअप शेकअप, कोई बेपर्दगी अच्छी लग रही है, इतना ही हो सकता है। तो उस वक्त आप अपनी कैफियत को देखें कि ठीक है मैं ये कर लूँ, लेकिन उसके बाद मेरा अल्लाह के साथ जो रिश्ता है वो किधर पहुंच जाएगा, और अल्लाह कितना नाराज होगा कि इतना पढ़ लिख कर, इतना समझ कर भी इसने ये हरकत की है। यानी दूसरे लफ्जों में ये जो जुमला मैं कहती हूँ कि अल्लाह मैं तुझे शक्ल कैसे दिखाऊं, ये जुमला भी बोलना चाहिए। मैं अक्सर ये जुमला कहती हूँ, अगर छोटा सा भी कोई मामला हो तो मैं अल्लाह से कहती हूँ, अल्लाह ताला, मतलब मैं तो ना क्या करती हूँ, बाजू का दुपट्टे यूं करके मैं लिटरली मैं अल्लाह ताला, हालांकि ज़ाहिर है कोई मुझसे खुदा न खास्ता कोई गुनाह कबीरा थोड़ी होता होगा, छोटा मोटी की बात करें, तो मैं बाज़ औक़ात में दुपट्टा में अल्लाह ताला मैं शक्ल नहीं दिखा सकती आपको, शक्ल कैसे दिखाऊं अल्लाह ताला। हालांकि आप देखिए मेरे सामने तो अल्लाह ताला का मामला नहीं है सर, लेकिन सिर्फ फीलिंग्स बयान करने की बात, अल्लाह ताला शक्ल कैसे दिखाऊं। या कभी कोई ऐसी कोई छोटी मोटी मिस्टेक आपसे हो जाए तो एक और बात, अल्लाह ताला मैं तेरे आगे कैसे खड़ी होगी। याद है कि जिसने वो उस शख्स का वाकया, कि जिसने कहा था कि मुझे मरने के बाद रेजा रेजा कर दिया जाए, जला दिया जाए, जब अल्लाह के सामने, और उसके रिश्तेदारों ने यही किया, जब अल्लाह के सामने हाजिर हुआ, आप देखिए ये हालांकि बुरा अमल है, लेकिन जब वो अल्लाह के सामने हाजिर हुआ, मगर अल्लाह उसके दिल की कैफियत को जानता था, तो अल्लाह के सामने जब हाजिर हुआ तो अल्लाह ने कहा तुम्हें किस चीज ने इस बात पर मजबूर किया, किस चीज ने तुम्हें, मैंने अल्लाह के, आपके डर ने मुझे मजबूर किया, मैं आपसे, मुझे था मैं आपके सामने हाजिर कैसे होऊंगा, इसलिए मैंने अपने घर वालों को दिया था कि मेरे मरने के बाद मुझे जला देना, राख राख कर देना, मैं अल्लाह के सामने काबिल खड़े होने के काबिल नहीं। आप देखें, अमल एक अलग दर्जा, अमल अच्छा नहीं था और अल्लाह ने उसको माफ कर दिया था, लेकिन उसके अंदर जो तकवा चल रहा था, जो डर की कैफियत थी। अच्छा, ये हदीस हमें बताने के लिए, इसका ये मतलब नहीं कि हम सब ये काम शुरू करते हैं, इनफैक्ट ये फील करना शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला इस लायक है हम कि हमें जला दिया जाए, हमें रेत राख कर दिया जाए, क्योंकि तेरे आगे कैसे खड़े होंगे, तुझे जवाब कैसे देंगे, तेरे सामने शक्ल कैसे दिखाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह से बोलते रहा करें, कभी कोई गलती आपसे हो जाए, कुछ हो जाए, कोई छोटी हो बड़ी हो, वो तो अल्लाह जानता ना कितनी छोटी कितनी बड़ी,
کا فیصلہ تو اللہ کرنے والا ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ سے ضرور کہا کریں اللہ تعالیٰ میری شکل نہیں اب آپ کے سامنے دکھانے والی، میں آپ کے سامنے شکل کیسے دکھاؤں، میں کیسے آپ کے سامنے حاضر ہوں گی؟ اگر تو نے مجھے معافی نہیں دی تو اللہ تعالیٰ میری تو زندگی آخرت سب برباد۔ تو یہ وہ قربت کا معاملہ ہے جو ہمارا ہونا چاہیے۔ ہم سب چیزیں سیکھ لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہم دین کی جب بات کرتے ہیں تو ہم پیجز پہ فوکس کرتے ہیں، ہم پین پہ فوکس کرتے ہیں، ہم لکھنے پڑھنے پہ فوکس کرتے ہیں، مگر ہم اللہ کی قربت پہ فوکس نہیں کرتے، اللہ سے قریب ہونا نہیں جانتے، ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ سے قریب کیسے ہوا جاتا ہے، اور ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے اور ہمیں کوئی سکھاتا بھی نہیں ہے۔ اور یہ بہت ہی برا درجہ ہوتا ہے انسانیت کا کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ سے قریب کیسے ہوا جاتا ہے، یا ہم اللہ کے قریب بھی نہیں ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنی بنانے والے کے قریب نہیں ہیں تو پھر ہم کس کے قریب ہیں؟ وہ ہمارا مالک ہے، اسی نے ہمیں بنایا اور اسی کے پاس ہمیں جانا ہے۔ مجھے جب بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو دنیا کے چند مفاد کی وجہ سے یا دنیا داری کی وجہ سے یا دنیا کے ڈر کی وجہ سے برے کام کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، ان کو تو آپ جواب نہیں دیں گے نا، وہ تو آپ کے سامنے جواب لینے والے کوئی نہیں ہے، دنیا والے کوئی جواب لینے والے ہیں نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہے نا۔ تو آپ کتنا گھاٹے کا سودا کرتے ہیں جب آپ دنیا والوں کے لیے اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، دنیا والوں کے تو قریب ہو جاتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی زندگی میں اللہ سے دوری والا فیصلہ نہ کریں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اللہ سے دور ہوتا ہے، ایون گناہ کا ارادہ بھی کرتا ہے، برے جذبات رکھتا ہے، برے احساسات بھی رکھتا ہے نا، تو اس وقت بھی وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اچھی طرح سے آپ ذہن میں بٹھا دیں اور اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی قربت عطا کر، ہم تیرا قرب چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت آسیہ کی دعا یاد نہیں؟ کیا دعا تھی بتائیں؟ اے اللہ مجھے تیرے پاس گھر چاہیے۔ مجھے پرسنلی یہ دعا بڑی پسند ہے۔ آپ دیکھیں ان کا تو محل تھا دنیا میں، فرعون کے محل تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، آپ نے سنے ہوئے تو ہوں گے، یعنی دنیا کا کوئی محل کوئی گھر اس لیول پہ آ ہی نہیں سکتا، وہ بھی عجائبات میں سے ہیں۔ اب نا 7 جو عجائب ہیں ان میں سے ایک ہے فرعون، تو کتنا بڑا اس کا محل ہوگا اور کتنا خوبصورت ہوگا اس کا، مگر کیونکہ اس میں ایمان نہیں تھا، ایمان والا ساتھی نہیں تھا، اس لیے۔ اور آپ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا مانگ گئی کہ اللہ تعالیٰ تیرے پاس، یعنی جنت میں گھر بھی بڑی بات ہوتی ہے، اگر تیرے پاس تیرے پڑوس میں مجھے جنت کا گھر چاہیے، یہ قرب کی علامت ہے۔ آپ دیکھیں ہم عام طور پہ کیا مانگتے ہیں، ہم اچھا حالانکہ آپ دیکھیں جنت الفردوس بھی اللہ کے قریب والی ہے، ٹھیک ہے نا، اور نو ڈاؤٹ جنت الفردوس مانگنی چاہیے، مگر اس دعا کی ایک الگ ہی ورسٹیلٹی ہے۔ اس دعا سے جو ان کا اور اللہ کا قربت کا جو معاملہ ہے نا وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ ہم بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں، اگر یہ دعا اللہ کو پسند نہ ہوتی تو کیا قرآن میں تھا، لیکن اللہ کو یہ دعا بڑی پسند آئی، دعا پسند آئی، دعا قبول کی، دعا اتنی پسند آئی کہ ہمیں بھی سکھا دی اللہ نے کہ آپ بھی یہ دعا مانگے۔ تو اس لیے اللہ سے قربت بھی مانگنی ہے، اس دنیا میں بھی مانگنی ہے اور آخرت میں بھی مانگنی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، میں اکثر فیل کرتی ہوں کہ آخرت کا دن ہو، یوم آخرت ہو، اور اس میں رسوائی اگر ہو رہی ہو تو کتنا لاس کا، ٹھیک ہے وہ ایک دوزخ والا لاس کی بات نہیں کر رہی، وہ تو ایک الگ چیز ہے، مگر جس رب سے آپ پیار کرتے ہیں، جس رب کی آپ باتیں کرتے ہیں، جس رب کی طرف آپ بلاتے ہیں اور جاتے ہیں، جس رب سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کے سامنے شرمندہ ہو جانا، اس کے سامنے شرمندہ کھڑے ہوئے ہیں، رسوائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کتنی میں سمجھتی ہوں کتنی ہیومیلیشن کی بات ہے نا، کتنی رسوائی والی بات ہے کہ ہم اس کے سامنے
شکل دکھانے لائق نہیں لے کے گئے, کچھ ایسے کام نہیں کر کے گئے کہ شکل ہی بن جاتی, کچھ تھوڑا بہت تو کوئی آسرا ہو جاتا کہ اللہ خوش ہو جائے. تو ایک بڑا مقام ہوتا ہے اللہ کو خوش کرنے والا مقام. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہے. میں نے دیکھا اللہ بہت پیارا ہے. اللہ ہم سے بہت بڑی بڑی چیزیں نہیں مانگتا. اللہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, مطلب میں سوچتی ہوں دنیا والے جو ہے اتنا کچھ کر دے پھر بھی راضی نہیں ہوتا, مگر اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیز, چھوٹے چھوٹے جیسچرس ہوتے ہیں سارٹ آف, جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. تو اس کے باوجود ہم اتنے گھاٹے کا سودا اس دنیا میں کر کے جائیں کہ اس رب کو خوش کر نہ سکیں, اس رب کو ناراض کر کے اس دنیا سے جا رہے ہو. مطلب میرے خیال میں سب سے برا سودا یہ ہوگا, سب سے برا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم اس دنیا میں رہ کے اتنی آسانی ہو گئی, اللہ کو راضی کرنا اتنا مشکل ہے, ہمارے پاس فیسلٹیز بھی بڑی ہیں, اللہ کو راضی کرنے والی فیسلٹیز ہیں, اس کے باوجود ہم اللہ کو راضی نہ کر سکیں, اور اللہ کے مقابلے میں لوگوں کو راضی کرتے ہیں, نفس کو راضی کرتے رہے, گھر والوں کو راضی کرتے رہے, سب کو راضی کرتے ہیں, اور اللہ کے راضی کرنے کی طرف کبھی ہم نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ اللہ راضی ہے یا نہیں ہے. سوچتے بھی نہیں ہیں ہم لوگ کہ اللہ راضی ہے یا نہیں ہم سے. سوچے تو صحیح, سوچیں گے تو ہم اس لیول پہ آگے بڑھیں گے. ٹھیک, تو اللہ کا قرب, اور پھر دعا. ٹھیک, حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے اس گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے, اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. دو چیزیں آ گئی. ایک تو اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے مطابق جو ہے نا ہمیں عطا کرتے ہیں. اس سلسلے میں ایک اور حدیث سن لیں نا, وہ بڑی خوبصورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل القلوب اویا, دل برتنوں کی طرح ہے. دل برتنوں کی طرح, برتن سمجھتے ہیں نا, پیالے ہو گئے, بھگونے ہو گئے, دل برتنوں کی طرح ہے, اور بعض کی نسبت زیادہ یاد رکھنے والے ہیں. اچھا, برتنوں میں ہم کوئی چیز اسٹور کرتے ہیں, کوئی چیز رکھتے ہیں, ٹھیک, تو وہ بعض کی نسبت یاد رکھتے ہیں. اے لوگوں, جب تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے اس طرح سوال کرو کہ تمہارے دل قبولیت کی یقین سے سرشار ہوں, کیونکہ جو شخص غافل دل کے ساتھ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شرط قبولیت نہیں نوازتا. بڑی گہری حدیث ہے. کیا مطلب اس حدیث کا؟ کہ اس دعا کو اس سے پہلے کہ آپ کا اللہ قبول کرے, پہلے اپنے دل کو قبول کروائیں. اپنے دل کی قبولیت کے ساتھ, دل کے یقین کے ساتھ کہ اللہ کرے گا قبول. دل کی قبولیت کیا ہے؟ پہلے خود تو قبول کر لیں, پہلے خود تو اپنے دل میں کر لیں, یقین ڈیولپ کریں کہ میں مانگ رہا ہوں اور صحیح چیز مانگ رہا ہوں. کیونکہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی, اس کے علاوہ ہر دعا قبول ہوتی ہے. حدیث میں جو ہے نا دو چیزوں کی ممانعت ہے. لیکن اگر آپ گناہ کی دعا نہیں مانگ رہے, اگر آپ قطع رحمی کی دعا نہیں مانگ رہے, تو پھر اس کا مطلب ہے صحیح دعا مانگ رہے. مثلاً اگر آپ جیسے حدیث میں سنا دیتی ہوں کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بھی کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی دعا کرے کہ جس میں کوئی گناہ کی بات یا قطع رحمی کی بات نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ اسے 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا کر دیتا ہے. یا تو اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے, یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیتا ہے, یا اس دعا کی برکت سے اس پر کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ پھر تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت بھی بہت زیادہ بے پایا ہے, یعنی جتنی تم دعا کرو گے تو اتنی زیادہ تمہیں عطا ہوگی. یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ نہیں بس ایک لمٹ ہے. آپ دیکھیں دعا کی کوئی لمٹ نہیں, جو مرضی دعا مانگ لیں, جتنی چاہے دعا مانگیں. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں, اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں. لیکن یہاں پہ دعا کا ایک ہمیں وہ بتا دیا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ہمارے دل کا اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے, ہمارے دل کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے. وہ ہونی چاہیے کہ ہم خود پہلے اس دعا کے یقین کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. دیکھ لینا یہ ہوگی بھی, ہوتی ہے نا, کبھی تو ہوتی ہوگی, ہوتی ہے نا. آپ نے اس وقت کیا, اچھا چلے اس وقت پوزیشن سوچیں آپ, جب آپ نے دعا مانگی اور دعا قبول ہوگی, فوراً کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں دعا, پھر اچھا اس وقت ہم کیا بولتے ہیں, او ہو کوئی اور دعا مانگ
लो भाई तो वो दुआ हो गई तो कबूल, तो फिर अब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ठीक है। वो दुआ कबूल हो गई, और जब वो हो गई तो आप और भी दुआ मांग ले, वो भी कबूल हो जाएगी। अल्लाह की रहमत तो बेपाया है, ठीक है। तो उस वक्त आप देखिए हमेशा वो दुआ कबूल होती है, मेरा तो आजमाया हुआ है। इनफैक्ट कई दफा लोगों के लिए, मतलब मुझे कोई कह देता है सर, तो मैं पर्सनली भी कुछ कह रही थी, तो मुझे पर्सनली भी, जैसे मैं कभी दुआ कर रही होती हूँ, कभी चाहे कोई कह देता है, तो मैं उसके लिए वो पर्सनल वो दुआ जो उसने कही है, तो मैं उसके लिए दुआ मांग रही हूँ। और कुछ दिनों के बाद उसका मैसेज आता है, बाजी वो ना, वो मेरा मसला हल हो गया, वो ना। कई दफा तो ऐसे कर रहा था, मैंने कहा मुझे इतनी खुशी हो रही होती है, मैंने कहा था तू कितना प्यारा है ना, इज्जत रख ली तूने। और दूसरी बात ये कि तू दुआ कबूल कर लेता है, यानी हमने, हालांकि शायद मेरी वो फीलिंग तो ना हो ना जो उसकी अपनी है, लेकिन बस ये था कि भाई ठीक है, उसने कहा है तो मुझे दुआ तो मांगनी है। तो और फिर अपने लिए, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई दुआ मांगी हो और वो कबूल ना हुई हो, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई हो, अनलेस कि वो दुआ मेरे लिए, वही बात कि वो मेरे लिए बेहतर नहीं है, तो वो अल्लाह ताला ने या फिर ज़ख़ीरा कर दी है, या फिर अल्लाह ताला ने उसके बदले में कोई और मामला कर दी। क्योंकि दुआ की कबूलियत के 3 अंदाज होते हैं, अल्लाह के अंदाज है ना, तो अल्लाह की दुआ की कबूलियत के भी 3 अंदाज हैं। हम, अच्छा, अल्लाह ताला हमारी टाइम फ्रेम के साथ नहीं चलता। बाज़ का दुआ लेट कबूल होनी होती है, वो वक्त नहीं होता। हम कहते नहीं, अभी 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 होना चाहिए। उसके सिलसिले में भी आप देखें, हदीस सुन रहे हैं कि बंदे की कबूलियत, बंदे की दुआ हमेशा शर्फ कबूलियत से नवाजी जाती है, बशर्ते कि वो गुनाह या कतई रहमी की दुआ ना हो और जल्दी ना करे। अर्ज किया गया, ए अल्लाह के रसूल, जल्दी करने से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये कि वो कहे कि मैंने तो बहुत दुआ की, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, यानी पहले से पहले कुमान बना के बैठे, ठीक है। तो दुआ के बारे में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो दुआ नहीं कबूल होगी और मैंने तो इतनी दुआ मांगी। दुआ करते रहना चाहिए। भाई आपका क्या जा रहा है, दुआ मांगने से कोई खिस रहा है? अच्छा, आप नहीं मांगे तो फिर क्या हो जाएगा? या आपकी दुआ मांगने में कोई 1000-2000 रुपए लग रहे हैं? कोई आपको बैंक से कोई जाना पड़ रहा है, तो सफर करना पड़ा है, कोई रक्षा करके दुआ मांगनी पड़ रही है, क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं, आपका तो कुछ भी नहीं जा रहा, आप तो बोनस ही बोनस में चल रहे हैं ना भाई। मांगते जाए मांगते जाए मांगते जाए, दुआ मांगते जाए। और आप एक पीछे रोजों की भी बात है, तो रोजादार की भी दुआ कबूल होती है। रोजे की हालत में दुआ कबूल होती है, बारिश के वक्त दुआ कबूल होती है, मजलूम की दुआ कबूल होती है, बाप की दुआ, माँ बाप की दुआ जो है औलाद के हक में तो कबूल होती है, ठीक है। दुआ की कबूलियत के और मरहले भी अल्लाह ने बताया। तहज्जुद के वक्त दुआ कबूल होती है, तो बीमार की दुआ कबूल होती है। तो उस उन, अच्छा, साथ साथ दुआ कबूल करने के साथ साथ इन चीज़ों को भी अडॉप्ट करें। मतलब बारिश हो रही है, हम बारिश को एंजॉय करने में लग जाते हैं, उस बड़ा बेहतरीन वक्त होता है कि हम दुआ करें। अच्छा, इसी तरह से आप तहज्जुद के वक्त में आप जो दुआ करें, अल्लाह ताला कबूल करते हैं। और दुआ के साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस यकीन के साथ दुआ करें कि अल्लाह ताला कबूल करेगा। अच्छा, हम खुद ही खुद पहले ही बेयकीनी का शिकार होते हैं, मतलब हम अपने लेवल पे चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं ना, तो दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बेयकीनी चल रही होती है कि कैसे कबूल होगी, क्यों कबूल होगी। ये आपका मैटर नहीं है, जो आपका मैटर नहीं है आप उस मामले में सोचे भी नहीं, ये फिर बदगुमानी आ जाती है अल्लाह के साथ। तो बदगुमानी ना करें, अच्छा गुमान के साथ दुआ करें कि अल्लाह से दुआ मांग रही हूँ, अल्लाह उसको कबूल करेगा ही करेगा। अल्लाह ताला मेरा रब है, ये क्यों अल्लाह ताला कबूल नहीं करे? जब वो गुनाह की दुआ नहीं, जब वो कता रहमी की दुआ नहीं, तो अल्लाह ताला उसको जरूर कबूल करे। ठीक, इसलिए दुआ के मामले में, मतलब मैंने अक्सर देखा है कि 2 चीज़ें बड़ी खला हैं हमारी ज़िंदगी में। एक तो ये कि अल्लाह से कुर्बत का मामला हमारा बड़ा खाली खाली सा है। अल्लाह से मैंने जब शुरू में भी कहती थी, मुझे याद है स्टूडेंट्स के कि अल्लाह से मैंने बातें, तो ये लोग ना मुझे यूँ देख रहे होते थे कि मतलब अल्लाह से भी बातें होती, तो मैंने कहा तो फिर और किससे बातें होती? इनफैक्ट अल्लाह ही से तो बातें होती हैं। सबसे गहरा दोस्त है वो अल्लाह ताला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि मेरा सबसे गहरा दोस्त अल्लाह ताला है, बेस्ट फ्रेंड। तो अब देखें कि सबसे गहरा दोस्त हमारा भी अल्लाह होना चाहिए। और गहरे दोस्त से हम क्या करते हैं? हम बार बार उसको फोन करते हैं, हम उससे सारी दिल की बातें कर लेते हैं, हम मुश्किल में भी उसी को बताते हैं और खुशी में भी उसी को याद करते हैं, और उससे हम कभी भी एक तरह से वो लाताल्लुक नहीं रह सकते हैं।
تو یہ ہے کہ یہاں سے ہم دو باتیں سیکھ رہے ہیں. ایک تو اپنی قربت کو ذرا چیک کریں کہ آپ کی قربت کا اللہ کے ساتھ لیول کیا ہے. آج جا کے آپ کا ہوم ورک یہی ہے, آپ دیکھیں کہ اللہ میرے قریب کتنا قریب ہے اور میں اللہ کے کتنے قریب ہوں. اور دوسرا یہ کہ دعا جو ہے وہ اس قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگنی شروع کریں اور ہر چیز اللہ سے مانگے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کہتے ہیں نا, ہم تو جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگتے تھے. ایک صحابی کہتے تھے ہم نمک بھی اللہ سے مانگتا. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگا کریں. ابھی میری کوئی چھوٹی سی پرابلم تھی جس کو بڑی مجھے ہنسی نہیں آ رہی. میں نے کہا میں نے ایک دن میں نے تہجد میں دعا مانگی, بالکل مائنیوٹ سا کوئی چیز ٹوٹی ہوئی تھی اس کے لیے, اور میں نے کہا اگلے دن آپ یقین کریں میری وہ چیز ٹھیک ہو گئی. میں نے کہا میں اتنے دن سے وہ تھی, مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ تہجد میں اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے دعا کروں. تو مجھے وہ یاد آیا, میں کیونکہ نمک جب اللہ کے نبی صحابی جو ہے وہ مانگتے ہیں تو ہم کیوں نہیں مانگ سکتے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بجائے اس کے کہ ادھر خوار ہو رہے ہیں ادھر, اب اللہ سے پہلے دعا مانگو, اللہ تعالیٰ خود اسباب مہیا کرے. جزاک اللہ. آمین. اللہ تعالیٰ قبول کرے ہمارا آنا, ہمارا بیٹھنا. آمین.